محرم الحرام کے مہینے کے پہلے جمعے کے بعد کے خوبصورت مناظر آج آپ کو ایک تاریخی مقام کی زیارت بھی کروائیں گے جو روایت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہ مسجد الحرم کے اندر ہی موجود ہے۔ اگر آپ عمرہ یا حج پہ آئیں تو یہ زیارت آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا آج کے اس ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں بشیر حسین مکہ مکرمہ سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 4 محرم الحرام 19 جون 2026 جمعہ کی نماز کے بعد مسجد الحرم کے خوبصورت مناظر زائرین جیسے اپنے اپنے ہوٹلوں کی طرف آتے وہ آج کے اس ولاگ کے اندر کور کریں گے۔ تھم نیل اور ٹائٹل آپ نے ویسے بھی دیکھ لیا ہوگا، اور ایک خوبصورت زیارت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا گھر کہاں پہ ہوتا تھا وہ بھی آج آپ کو دکھائیں گے اسی ولاگ کے اندر۔ پھر کوشش کریں گے کہ رات ڈیوٹی جیسے ختم کریں گے نا، ابھی شروع کر کے ولاگ رات تک اینڈ کریں گے۔ ڈیوٹی کے بعد جو ہے نا وہ کوشش کریں گے چھت سے جو ہے نا وہ آپ کو اور میں خود بھی کعبہ شریف کا دیدار کریں گے اسی ولاگ کے ذریعے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ میں ابراہیم الخلیل روڈ پہ ہوں، اور یہ دیکھیں یہاں کی رونقیں ماشاءاللہ زائرین جو ہے نا وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آ رہے ہیں۔ اور ابھی جو ہے نا میں یہاں پہ ولاگ بنا رہا تھا، ابھی میں نے شروع ہی کیا تھا، پھر میں نے کٹ کر دیا اور بھاگ کے جا کے بھائی کو چپل لا کے دی۔ لاسٹ ولاگ کے اندر بھی میں نے کور کیا تھا کہ اگر آپ اپنے جوتے جو ہے نا وہ حرم میں نہ چھوڑ کے آ کر، آپ کے پاس چھوٹا سا ایک ہینڈ کیری ہو وہ آپ کیری کر لیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ ہینڈ بیگ جسے کہتے ہیں، آپ کے شولڈر پہ آپ کیری کر لیں، اس کے اندر اپنے جوتے ڈال لیں، اور جیسے ہی نماز پڑھ کے یا عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ باہر نکلیں تو جوتے پہنے اور باہر آ جائیں۔ ٹمپریچر جو ہے نا وہ اس وقت 42 ہے، کافی گرمی ہوتی ہے، تو جذبات میں آ کے جو ہے نا وہ جوتے وہاں پہ نہ چھوڑ کے آ کریں۔ لاسٹ ولاگ جو ہے نا وہ جمعے کا میں نے ایجاد روڈ سے شروع کیا تھا، آج میں نے کہا چلے ابراہیم الخلیل روڈ کور کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا وہ زائرین کو پانی تقسیم کیا جا رہا ہے، گرمی کیونکہ کافی ہے، اور اس طرح کی گاڑیاں جو ہے نا وہ میں نے لاسٹ ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ حرم کے چاروں اطراف پہ کھڑی رہتی ہیں۔ اگر آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، پیسے دے کے کسی کو پانی یا کھانا وغیرہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلاک ٹاور اور شرکا مکہ والی بلڈنگز کے اندر جو ہے نا وہ جمعہ کے نام سے چھوٹے چھوٹے کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ پے کر کے آپ خود بھی جو ہے نا وہ اپنے نام سے یہ کھانا وغیرہ یا پانی جو بھی تقسیم کرنا آپ تقسیم کر۔ ہر دوسری ویڈیو میں نا میں گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی تعریف کرتا ہوں تو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار تم وہ پے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے نا ہلکی ہلکی پھوار نکل رہی ہے، کتنی گرمی ہے، اور یہ پھوار پانی کی اس لیے نکل رہی ہے کہ حجاج جو ہے نا وہ گرمی میں آ رہے ہیں تو ہلکا ہلکا پانی ان کے سروں پہ گرے یا ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا محسوس ہو۔ تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی کاوشیں بھی جو ہے نا ہمیں تو کچھ نہیں لگتا، لیکن بہت زیادہ یہ کاوشیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا وہ میں تعریف کیے بغیر رہ نہیں تو اس لیے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہاں کی صفائی کا خیال رکھنا اور یہاں کی خوبصورتی کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ رونقیں ایسے سلامت رکھیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس وقت ہم کبوتر چوک پہ ہیں، اور ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیں، یہاں تک جو ہے نا وہ کبوتر چوک ہے، یہاں سے لے کے وہ آگے جو بلڈنگز آپ کو بڑی والی نظر آ رہی ہے لمبی والی، ٹھیک ہے، وہاں تک کبوتر چوک ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ کبوتر چوک پہ ہوٹل مل رہا ہے آپ کو، تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ دیکھ لیں اس سائڈ پہ جو ہے نا بہت کم ہوٹل رہ گئے، کافی بلڈنگز جو ہے نا وہ گرا دی گئی ہیں۔ اگر آپ عمرے پہ آ رہے ہیں، عمرہ پر آنے سے پہلے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے بھی کہ آپ کو کسی رشتہ دار کی کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنا ہوٹل کیسے پتا کرنا ہے؟ گوگل میپ پہ جائیں، اپنے ہوٹل کا نام لکھیں اور سرچ کر لیں، پتا کر لیں کہ حرم سے کتنا فاصلہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا آپ نے، گاڑی حرم کے بالکل قریب نہیں آتی۔ اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں تو اس حساب سے اپنی رہائش جو ہے نا وہ مینٹین کر کے آئیے گا۔ سر لوگ جو ہے نا وہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی روڈ بند رہتا ہے، رستے بند رہتے ہیں، تو وہ سارا اسی لیے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اب جمعہ کی نماز پڑھی گئی ہے تو اب لوگوں کے لیے رستہ کھول دیا گیا تاکہ جو لوگ آنے والے ہیں وہ واپس آئیں آرام سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہماری سیفٹی کا خیال رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا پازیٹیو وے کے اندر لیا کریں۔ اگر ہم لوگ کسی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں، حالانکہ یہ مثال بنتی نہیں ہے، حرم کہاں اور یہ ہماری چھوٹی چھوٹی شادیاں کہاں، لیکن ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہر قسم کے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو سادہ سی مثال کے اندر سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم ایک چھوٹی سی شادی ارینج کریں نا تو ہم لوگ کیا کیا انتظامات کرتے ہیں، یہاں سے جا، وہاں سے جا، یہاں سے ترتیب کر، ادھر سے بند کر، لوگوں کے رستے تک بند کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہاں پہ تو پھر کتنے لوگوں کی سیفٹی کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، اکثر آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا، یہ بالکل جیسے ہی آپ اوپر آتے ہیں نا تو 6 نمبر WC یہ خواتین والی سائڈ ہے، آگے بالکل باب ملک فہد کے سامنے جا کے ہم نکلیں گے، اور پھر وہاں سے جو ہے نا میں آپ کو نیچے کا منظر بھی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں کا منظر، یہ پیچھے سارا ابراہیم الخلیل روڈ نظر آ رہا ہے، اور یہ برج جو ہے نا یہ وہ ایجاد روڈ سے ہوتا ہوا سیدھا بلڈنگ کے اندر سے نکلتا ہوا سیدھا جو ہے نا وہ جبل عمر والی سائڈ سے پیچھے سے نکلتا ہے جا۔ تو جتنی کوشش ہوتی ہے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی جتنی بھی جدید سے جدید ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ پرووائڈ کر سکیں۔ اور یہ دیکھیں سامنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈرنکنگ واٹر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے لوگ پانی پی رہے ہیں۔ ایک چیز کا اور خیال رکھنا، یہ بالکل سیم
جو ہے نا وہ نلکے زمزم کے نلکوں کی طرح کے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ نارمل واٹر ہے، زمزم واٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پینا ہے گرمی سے بچنے کے لیے، ویسے پیاس لگی ہوئی تو پی سکتے ہیں لے کے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ زمزم نہیں ہے۔ ہاں بھر کے اگر آپ لے کے جاتے ہیں روم میں کہ جی زمزم ہے تو پھر نہیں ہے، جہاں پہ زمزم ہوگا وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ زمزم واٹر، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے کے مناظر، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ میرے خیال میں کھانا وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں، اور لاسٹ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ کھانا سبیل کا جو ہے نا وہ لے کے ضرور کھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور جو تقسیم کرنے والے ہیں ان لوگوں کی کاوشوں کو بھی قبول اور منظور فرمائے۔ اور آپ نے جو ہے نا وہ کھانا کھانے کے بعد جو ڈسٹ بین آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، گاربیج بھی کہتے ہیں، تو جو کچرا ہے وہ اس کے اندر ڈالنا آپ۔ وہ آگے دارالتوحید کے پیچھے سے دیکھیں وہ چوک میں کتنا رش ہے، یہاں پہ بھی کیونکہ لوکل لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جو ریاض، جدہ، مدینہ، دمام یعنی کہ داخلی سعودی عربیہ کے اندر سے بھی لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد واپس جائیں۔ یہاں پہ سامنے جو ہے نا وہ آپ کو ایک لگیج سینٹر نظر آ جاتا ہے، گیٹ نمبر 79 سے باہر نکلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک لگیج سینٹر مل جاتا ہے۔ یہ نمبر 2 ہے، نمبر 1 جو ہے وہ باب ملک عبدالعزیز کے سامنے ہے، نمبر 3 صفا مروہ والی سائڈ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ ولادت ہوئی تھی اس کے بالکل ساتھ ہی۔ یہاں پہ کیا ہے، اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے چھوٹا سا ہینڈ کری لگیج آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کھانے کا سامان نہیں رکھتے، وہ ایک دو چھوٹا سا یعنی کہ آپ کے پاس کوئی بیگ ہے، شاپنگ بیگ ہے تو وہ نہیں رکھتے، وہ لگیج رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے نا وہ کتنی دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں سارا کچھ یہاں پہ مینشن ہے، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو لاسٹ ویڈیو کے اندر نا ہماری ایک بہن ہے، ان کا کامنٹ تھا، کافی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وی آر لائک اے فیملی کہ جی ڈیلی جو ہے نا وہ آپ ولاگ تو بناتے ہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن، تو کوشش کیا کریں ایک آدھ زیارت بھی اس کے اندر ایڈ کریں۔ میری کوشش اب یہی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں سامنے جو ہے نا وہ آپ کو گیٹ نمبر 79 نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد کے یہ مناظر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رونقیں ایسے سلامت رکھے، اور جتنے لوگ بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور میری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اب جو ہے نا وہ آگے والی سائڈ پہ چلتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا میں جا کے آپ کو زیارت بھی کرواتا ہوں، اس کے سامنے والی سائڈ پہ چلتے ہیں۔ وہ آگے سامنے جو ہے نا وہ آپ کو باب ملک عبدالعزیز والی سائڈ نظر آ رہی ہے، اب اسی سائڈ پہ چلتے ہیں۔ اور محبت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کی بات ماننی چاہیے، دنیاوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، تو ہمیں ان کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونا چاہیے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو ہے نا وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ یہاں کا منظر ہے اس سائڈ کا۔ اب چلتے ہیں باب ملک عبدالعزیز کے بالکل سامنے، جس روڈ سے میں آیا ہوں نا یہ اسی کا اپوزٹ سائڈ کا روڈ ہے، یہاں سے جو ہے نا وہ رستہ صرف جانے کے لیے ہوتا ہے، اگر زیادہ رش نہ ہو تو پھر یہاں سے جو ہے نا وہ حجاج یا زائرین کو آنے بھی دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ مسجد الحرم کی رونقیں، جمعہ کی نماز کے بعد ماشاءاللہ کافی زیادہ رش رہتا ہے۔ نارمل دنوں کے اندر جو ہے نا وہ ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا سا رش کم ہوتا ہے، دن کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ نارمل دنوں کے اندر صحن حرم میں تھوڑا سا رش کم رہتا ہے، کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے، 43 42 تک ٹمپریچر ہوتا ہے نارمل۔ جیسے جیسے پھر مغرب کا وقت قریب آتا جاتا ہے تو رونقیں مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، صحن حرم میں بھی اور چھت پہ بھی، ہاں اندر مطاف میں اور مسجد کے اندر کافی زیادہ رونقیں رہتی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اس وقت کلاک ٹاور پہ جو ہے نا وہ 1:40 یا 42 ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھ نیچے کا منظر۔ وہ آگے والی سائڈ پہ چلتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا وہ جا کے آپ کو ایک زیارت کرواتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو صاحبزادی تھی نا ان کا گھر ہوتا تھا یہاں سامنے، جو ہے نا وہ آپ کو 3 نمبر حمام نظر آ رہا ہے، یہ اوپر آپ کو نمبر بھی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ ٹیکنالوجی کا حساب لگائیں تو اوپر جو ہے نا وہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی کیپیسٹی اندر ہے، ٹھیک ہے، اور کتنے باتھ روم خالی ہیں، کتنوں کے اندر لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ 94 یہ 92 90 ہو گیا، تو اتنی یعنی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی کاوشیں کرتی ہے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ، ایسے ہی تعریف نہیں میں کرتا۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کو ایک ہاسپٹل بھی مل جاتا ہے، ایمرجنسی ہاسپٹل، تشفیٰ ایجاد التواری کے نام، ٹھیک ہے۔ یہ عربی کے اندر لکھا ہوا، نیچے انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے ایجاد ایمرجنسی ہاسپٹل، اور اگر آپ بیسمنٹ میں جاتے ہیں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فری میڈیسن آپ کو ملے گی، یہ بھی گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی طرف سے کمپلیمنٹری ہوتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوتا کہتے ہیں، اور ان کے ہسبینڈ تھے حضرت ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پیاری جو ہے نا وہ زیارت تھی آج کی، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ کبھی عمرہ یا حج پہ آئے نا تو یہ چھوٹی چھوٹی زیارتیں کر سکتے ہیں، آلریڈی میرے چینل پہ ہے بھی ولاگز زیارتوں کے، کہ اگر مسجد الحرم کے نزدیک پیدل چل کے زیارتیں کرنے والی کون سی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ مستشفیٰ ایجاد تواری کا بورڈ لگا ہوا ہے نا کہ تھوڑا سا آگے یا تھوڑا سا پیچھے، کیونکہ اس کے بعد پھر کافی زیادہ توسیعات ہوئی بھی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ان کا گھر ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے والی سائٹ ہے، یہ ایجاد روڈ کی طرف جاتا ہے روڈ، اور یہ روڈ جو ہے نا یہ آگے عزیزیہ کی طرف جاتا ہے، عزیزیہ جنوبیہ، عزیزیہ شمالیہ، پھر یہ سیدھا روڈ جو ہے نا وہ آگے جمرات کی طرف بھی جاتا ہے، مینا کی طرف۔ اور ابھی چلتے ہیں ڈیوٹی، اور وہیں سے جا کے جو ہے نا وہ کنٹینیو کریں گے، اگر تو ٹائم ملا تو مغرب اور عشاء کی نماز کے وقت کے مناظر کور کریں گے، نہ ہوا تو پھر ڈائریکٹ جو ہے نا وہ رات کو ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد چھت پہ جا کے جو ہے نا وہ کعبہ شریف کی زیارت کریں گے۔ یہ چھت جو ہے نا انہوں نے ابھی بند کر دی میرے خیال میں، اس سائڈ پہ دوبارہ سے کنسٹرکشن وغیرہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ پریپریشن وغیرہ کر رہے ہیں کنسٹرکشن کے لیے۔
लिए। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ना ये आगे वाला जो हिस्सा है जहाँ पे अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे आगे जो है ना वो तवाफ करने के लिए जगह था, क्योंकि अभी जो है ना वो प्रिपरेशन कर रहे हैं इसी वजह से। ये देखें छत पे तवाफ में जो है ना वो बिल्कुल कम लोग होते हैं, बहुत ज्यादा कम। इस टाइम पे तो नमाज जैसे खत्म होती है ना 1 घंटे के बाद, वैसे ही जो है ना वो रौनकें कम हो जाती हैं छत पे और सहने हरम के अंदर। और नीचे मताफ की अगर बात करें तो ये देखें माशाल्लाह इस टाइम पे भी जो है ना वो काफी ज्यादा रश है माशाल्लाह। और ये जैसे ही तवाफ शुरू होता है ना यहाँ से, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी जो है ना वो पूरा खाली है। छत जो पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि छत इशा की नमाज के 1 घंटे के बाद जो है वो खाली हो जाती है तकरीबन। इस टाइम तो वैसे ही जो है ना वो तकरीबन 12 बजने वाले हैं रात। जो वो पीछे आपको मीनार नजर आ रहे हैं ना, ये बाब मलिक अब्दुल्ला के मीनार है, गेट नंबर 100। और ये वाले जो है ना ये बाबुल उमरा के मीनार है। और ये सामने वाले जो है बाब मलिक अब्दुल अजीज के, वो पीछे वाले जो है जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, ये बाब मलिक फहद के मीनार है। देख रहे हैं आप यहाँ से जो है ना वो माशाल्लाह सारा मंजर नजर आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर का भी ठीक है और नीचे मताफ का भी और सेकंड फ्लोर का भी। अल्लाह सुब्हानो तआला ये रौनकें ऐसे ही सलामत रखे, आमीन। ये देखें माशाल्लाह जिस दिन गुलाफे काबा चेंज किया था तब से जो है ना ये बैरिकेड वगैरह लगे हुए हैं जो आगे आपको नजर आ रहे हैं ना ब्लैक कलर के अंदर। और ये इसी तरह के बैरिकेड हैं ये वाले, इस तरह के। और इनके ऊपर जो है ना वो एक कवर चढ़ाया हुआ है जो कि बिल्कुल उसके नाम लिखा हुआ है, गुलाफे काबा चेंज करते हैं ना जब, तो वो इस तरह से वही लग रहा है। और माशाल्लाह खूबसूरत भी लग रहा है। वो अंदर सफाई वगैरह चल रही है, तो ये देखें अब कब हटाते हैं, कुछ ना कुछ काम होगा इसीलिए जो है ना वो इस कवर किया हुआ है, ये तो हटा देते हैं। माशाल्लाह नीचे देखें काफी ज्यादा रौनकें हैं। और नीचे आपको पहले भी बताया था पिछले ब्लॉग में भी कि वही लोग जा सकते हैं नीचे जिन लोगों ने उम्रा करना है, तवाफ अगर आपने करना ना कैजुअल ड्रेस के अंदर, नफली तवाफ जिसे कहते हैं, तो आप सेकंड फ्लोर पे भी जा सकते हैं जैसे वो लोग सेकंड फ्लोर पे कर रहे हैं। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे आप सिर्फ उन्हीं लोगों को छोड़ते हैं जिन लोगों के पास व्हील चेयर होती है। ग्राउंड फ्लोर पे भी जो है ना वही जा सकते हैं जिन लोगों ने उम्रा करना एहराम बांधा हुआ होगा या जिनके पास व्हील चेयर होती है। व्हील चेयर नीचे नहीं जाने देते मताफ में, वो इस वजह से कि लोगों के पाँव में लगेगी तो कोई जख्मी होगा, इस वजह से जो है ना वो व्हील चेयर वाले सिर्फ ऊपर ही जाएंगे। और अगर आपने कैजुअल ड्रेस के अंदर नफली तवाफ करना तो आप सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह मंजर नीचे का। जैसे ये शॉर्ट सा व्लॉग था आज का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।